یہ نشان ہے اہل دلیل کا، یہ علم ہے غم کی سبیل کا. اس مصرے کو ذرا حاضر سلام ڈان بھائی. میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں صحیح وقت پر تشریف لا کر یقیناً چہارد معصومین کے دل کو فرحت عطا کی ہے. مولا آپ کے تمام آپ کے خانوادے پر تمام اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائیں. ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو. وہ تشنہ لب ہی رہا کربلا سے شام تلک، ہائے 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 ہائے. وہ تشنہ لب ہی رہا اللہ. کربلا ہاں سے شام تلک، ہاں. وہ تشنہ لب ہی رہا کربلا سے شام تلک. علی کا لال علیہ السلام ایسا تھا، علی کا لال علیہ السلام ایسا تھا، ہے اس کے علم سے پر نور آج بھی اسلام. بے شک بے شک ہے بے اس شک. کے علم سے پر نور آج بھی اسلام، وسیع حضرت خیر الانام ایسا تھا. ماشاء اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. بڑی سبحان اللہ. ہمت افزائی. اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں نظامت کے لیے ہمارے جناب جہاز بھٹی صاحب کو کہ آج کی اس مجلس شہادت محمد امام محمد باقر علیہ السلام کی نظامت کی تمام ذمہ داریاں ادا فرمائیں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم بسم السلام. اللہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الرحمن. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد محمد محمد. سب سے پہلے تو ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ان کی تعلیمات سے ہدایت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. اور دوسرا آپ سب سے چھوٹی سی ایک معذرت یہ بھی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹائم ہے وہ اب عشاء کا اور ہماری جو پروگرام ہے اس کے شروع کے ٹائم میں بہت تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، تو چند منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ مغربین ادا کر کے پھر پروگرام کو جوائن کیا جائے. تو یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ 21 جون تک یعنی یہ ٹائم بالکل کلوز ہوتا جائے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ گیپ بڑھتا جائے گا. تو چند نیکسٹ پروگرام میں ان میں آپ کو چند منٹ کی زحمت ہوگی جس کے لیے آپ سے پیش کی معذرت خواہ ہیں کیونکہ نماز کی ادائیگی ضروری ہے. میں اسی پیغام کے ساتھ اب التماس کروں گا جناب ڈاکٹر زئی جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر زئی جعفری صاحب. شکریہ جی. میں آج سورہ حج کی 25 سے 29ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا کیونکہ حج کا سیزن چل رہا ہے تو اس کے متعلق یہ ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء ان عاکفوا فیہ والبعد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. وَإِذْ بَوَّنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رَجُلًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا منافع لهم
لهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطيعوا البائس الفقير ثم ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ ترجمہ ہے، مگر جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں، خدا اور رسول کے انکار کا طریقہ اختیار کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس واجب الاحترام مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں جسے ہم نے سارے عالم انسانیت کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر کے آنے والوں کے حقوق بالکل برابر ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو بھی اس مسجد میں سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے سخت تکلیف والی سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو متعین کیا، من خانہ کعبہ کو، تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو خدا میں شریک نہ کرو، خدائی میں شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف والوں اور مسجد میں قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، اور اب تم لوگوں کے لیے حج پر آنے کا اعلان کر دو تو وہ تمہارے پاس ہر دور دراز راستے سے پیدل اور لاغر اور کمزور سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، تاکہ وہ لوگ دینی اور دنیاوی فائدے دیکھیں جو ان کے حصول کے لیے حاضر ہوں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، نیز یہ کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں گے، حج کے دنوں میں، خاص کر اس بات پر کہ خدا نے انہیں چوپایوں کے ذریعے روزی عطا فرمائی، پھر خود بھی ان کا گوشت کھائیں اور محتاجوں، فقیروں اور غریبوں کو بھی کھلائیں، اور پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں بھی پوری کریں اور اس پرانے محترم گھر کا طواف بھی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ۔ میں اس سے پہلے کہ علی جعفری صاحب کو درخواست کروں کہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی تشریف لائیں۔ قبلہ آپ کے لیے ایک سوال جو ہے وہ آج کا انہی ایام کی مناسبت سے کہ جنرلی ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم جو عید الاضحیٰ پہ یا عید قربان پہ جو قربانی کرتے ہیں اور اس میں عموماً کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو گوشت ملے اس جانور کی قربانی سے اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک گھر والوں کو، ایک رشتہ داروں کو اور ایک غریبوں مسکینوں کو۔ اس کی کوئی شرعی سگنیفیکنس بھی ہے یا جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی زیادہ محتاج یا زیادہ حقدار ہے، یا مثال کے طور پہ رشتہ داروں کو ضرورت نہیں، غریب زیادہ ہیں آپ ان کو دے دیں، یا رشتہ دار خود غریب ہیں آپ ان کو سارا دے دیں، یا آپ کے گھر میں زیادہ ضرورت ہے، آپ کی فیملی بڑی ہے، کسی کو بھی نہ دیں خود۔ تو اس کے حوالے سے جب آپ کو موقع ملے تو تھوڑا سا اس پہ گوشت کی ایک تو قربانی کی سگنیفیکنس کی تقسیم کے حوالے سے ضرور بیان ضرور جناب علی جعفری صاحب التماس سے کیا یہ اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا النعمت السابقہ، یا ذا الرحمت الواسعہ، یا ذا المنت السابقہ، یا ذا الحکمت البالغہ، یا ذا القدرت الکاملہ، یا ذا الحجت القاطعہ، یا ذا الکرامت الظاہرہ، یا ذا العزت الدائمہ، یا ذا القوت المتینہ، یا ذا العظمت المنیہ۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، اے کامل نعمت کے مالک، اے وسیع رحمت والے، اے احسان میں پہل کرنے والے، اے بھرپور حکمت والے، اے کامل قدرت والے، اے قاطع دلیل والے، اے کھلی ہوئی بزرگی والے، اے ہمیشہ کی عزت والے،
اے مضبوط قوت والے، اے سب سے زیادہ عظمت والے، تو پاک ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ الہی اللہم الہی آمین اللہم اللہم صلی علی جزاک اللہ، جزاک اللہ محمد ماشاء اللہ میں اب درخواست کروں گا آپ سامعین سے کہ ہمارے جو آج کے بانی ہیں ڈاکٹر عاظم حسین صاحب، ان کے جو مرحومین ہیں جن میں سے میرے پاس کچھ نام ہے، مرحومہ جلیس فاطمہ بنت نثار حسین، مرحومہ حسنینی بیگم بنت مصطفیٰ حسین، اور مرحوم فرحت عباس ابن انصار حسین، اور دیگر ان کے اہل خانہ کے جو مرحومین ہیں، آپ کے مرحومین، میرے مرحومین بالخصوص، جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محمد محمد۔ میں التماس کروں گا جناب علی عباس صاحب سے، ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے نوجوان اور بڑے ماشاءاللہ جذبے سے اور بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں، درخواست کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ السلام پیش کریں۔ جناب علی عباس صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجهم کربلا ہو چکی تیار، تقدم بلدی تقدم ولدی، بڑھے آتے ہیں جفا کا، تقدم ولدی، چاروں جانب سے ہے یلغار، تقدم ولدی، ہوتی ہے تیروں کی بوچھار، تقدم ولدی، زد پہ ہے سب میرے انصار، تقدم ولدی، ان پہ آنچائے نہ زنہار، تقدم ولدی، بھائی عباس سنبھالے رہے لشکر کا نظام، قاسم اون محمد رہے نزدیک خیام، تاکہ اس سمت کا رخ کر نہ سکے لشکر شام، اور تم بحر وغار آگے بڑھو لے کے حسام، تیرا اللہ مددگار، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار،
تقدم ولدی مجھ سے یہ چاہتے ہیں بدر و حد کا بدلہ میرے اسلاف کی ہر جد و جہد کا بدلہ دین اسلام کی نصرت کا مدد کا بدلہ باپ سے تیرے یہ لیں گے تیرے جد کا بدلہ ہم ہیں اس کے لیے تیار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی وقت یہ وہ ہے کہ تلوار اٹھا لیں ہم لوگ دین حق کو کسی صورت سے بچا لیں ہم لوگ کیوں کسی اور پہ اس بار کو ڈالیں ہم لوگ کیوں نہ یہ مار کا خود آپ سنبھالے ہم لوگ کھینچ کر نیام سے تلوار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعوت دیکھیے زندہ باد ماشاء اللہ 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 کیا بات ہے اللہ آپ کو صحت دے آپ کو کامیابیاں دے اور سلامت دے بڑا ہی خوبصورت اللہ انداز سے نوازا میں یہ جو انداز تھا یہ اشرف عباس صاحب کا انداز تھا جو طالب جوہری سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور یہ اسی طرز میں انہوں نے پڑھا ہے بڑا بہت خوبصورت پڑھا اور حق ادا کیا ہے انہوں نے پڑھنے جی اشرف عباس مولانا حسین ممداد صاحب کا کلام ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں ویسے ایک قبلہ ایک بات سوچتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سارے زیادہ علم رکھتے ہیں اور زیادہ معرفت بھی رکھتے ہیں لیکن میں ایک ادنا سے طالب علم کے طور پہ جتنا میں نے دین کو اور عبادات کو سمجھا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں اور اس میں بہت سارے اقوال بھی بزرگوں کے موجود ہیں کہ ایک آنسو غم حسین میں آپ کی آنکھوں سے جو بہ جاتا ہے اس کے مقابل کوئی اور عبادت نہیں نہ کسی اور عبادت کا بے شک میں اس کو اس طرح سوچتا ہوں کہ ہم تو سننے والے ہیں ہم ایک ایک آنسو کے عوض اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں بی بی ہماری جنت کی ضامن ہو جاتی ہے اور یہ جو نوجوان علی عباس جیسے پڑھتے ہیں جس کے ایک کے پڑھنے سے کتنی آنکھیں اچکبار ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے ان کو زندگی دے اور ان کو صراط اہل بیت پہ اسی طرح قائم رکھے میں کے ساتھ ہی التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت میرے پسندیدہ ترین جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں کلام پیش کریں جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ مولا حضرت امام باقر کی شان میں 3 اشعار میں ان کے فضائل کے
پیش کروں گا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز مجھے نہ مل سکی کہ میں اس کے بعد مولا عباس کا ایک سلام پیش کر دوں گا آپ لوگوں بسم سے. اللہ. بسم اللہ. محمد والے محمد صلوات. اللهم صل محمد على محمد. عجل فرجهم. علوم محمد کا آسمان باقر سبحان اللہ عباس بھائی. کیا کہنے علوم آل محمد کا آسمان باقر رموز کون مکان کا ہے رازداں باقر رموز کون مکان کا ہے رازداں باقر علوم آل اور علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر دیار جہل میں ہے علم کی اذان باقر دیار جہل میں ہے علم کی اذان باقر علوم آل. ایک شعر اور کہ پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک اور فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں باقر فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں باقر علوم آل محمد اور محمد علیہ محمد صلوات. آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ نصیر ترابی صاحب کا ایک سلام بسم اللہ خدمت میں پیش کروں. یہ بہت ہی عمدہ کلام ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو حق ادا کر سکوں جو کہ مشکل ہے. ایک دفعہ اور باواز بلند صلوات. یہ مجلس شہیان
عاشقاں کوئی نظر جان ہو تو لے کے آ. ڈاکٹر صاحب آپ کی سماعتوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مجلس شہ عاشقاں کوئی نظر جان ہو تو لے کے آ. اور یہاں چشم تر کا رواج ہے دل خون چکاں ہو تو لے کے آ. میں صرف کلام کی داد چاہوں گا، پڑھنے کی نہیں. اور یہ فضا ہے عنبر و عود کی، یہ محل ہے ورد درود کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فضا ہے عنبر و عود کی، اور یہ محل ہے ورد درود کا. یہ نماز عشق کا وقت ہے، کوئی خوش اذاں ہو تو لے کے آ. یہ نماز عشق کا وقت ہے، کوئی خوش اذاں ہو تو لے کے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نشان ہے اہل دلیل کا، اور یہ علم ہے غم کی سبیل کا. یہ نشان ہے اہل دلیل کا، یہ علم ہے غم کی سبیل کا. اس مصرے کو ذرا سنیے گا کہ یہ کہیں اور ایسے قبیل کا کوئی صاحباں ہو تو لے کے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں اور ایسے قبیل کا کوئی صاحباں ہو تو لے کے آ. اور سر لوح آب لکھا ہوا کسی تشنہ مشق کا ماجرا. سر لوح آب لکھا ہوا کسی تشنہ مشق کا ماجرا. سر فرد ریگ لکھی ہوئی کوئی داستان ہو تو لے کے آ. سر فرد ریگ لکھی ہوئی کوئی داستان ہو تو لے کے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں. تیرے نقشہ خیال میں حد نینوا کی نظیر کا تیرے نقشہ خیال میں حد نینوا کی نظیر کا کوئی اور خیت آب و گل تہے آسمان وہ تو لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اور خیت آب و گل تہے آسمان ہو تو لے کے مقطع پیش کرتا ہوں. اور نہ انیس ہوں نہ دبیر ہوں میں نصیر صرف نصیر ہوں. واہ واہ واہ. نہ انیس ہوں نہ دبیر ہوں اور میں نصیر صرف نصیر ہوں. میرے ظرف حرف کو جانچنے کوئی نکتہ دان ہو تو لے کے آ. میرے ظرف حرف کو جانچنے کوئی نکتہ دان ہو تو لے کے آ. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے مجلس شہ عاشقاں کوئی نظر جان ہو تو لے کے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آلِ محمد صلوات. بہت شکریہ. بڑی نواز. بہت خوبصورت. سامعین اس کے ساتھ ہی میں انتہائی ادب کے ساتھ بغیر کسی مزید تاخیر کے التماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر ذیلی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اہل البیت المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام محمد الباقر علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ تبارک و تعالی یحاسب الناس على قدر ما عطاهم من العقول فی الدنیا. صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، برادران ایمانی،
برادر عزیز جناب جہاں زیب بھائی صاحب کا ایک مسئلہ قربانی سے متعلق جو ہے، حضرت آیت اللہ العظمہ سستانی کے جو مسائل شرعیہ ہیں اور جو دیگر افراد علماء کرام ہیں ہمارے، انہوں نے جو مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا، تو یہ بات ہمارے سبھی کے ذہنوں میں رہے کہ جتنے بھی مسائل شرعیہ ہیں وہ احادیث کی روشنی میں یا قرآن ہی کی روشنی میں استنباط اور استخراج کیے جاتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر اجتہاد بھی ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اسی سیکوینس میں اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ آغیون نے اپنے مسائل شریعہ کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قربانی کے مسائل میں قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے ہے، ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے ہے، عزیزوں کے لیے، اور ایک حصہ رفقا کے لیے۔ اور اس میں عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ غربا اور فقراء کے لیے جو حصہ رکھا گیا وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکتے ہوں تو اس مستحب کام سے وہ محروم نہ رہ جائیں، لہذا ان تک گوشت کا پہنچانا ہمارا سب کا اپنا فریضہ بنتا ہے۔ تو شریعت نے اس بات کا خیال کیا ہے اپنے ساتھ ساتھ غربا اور فقراء کا۔ عزیز و اقارب کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تحفہ دینے سے ایک دوسرے میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور ایسے تہوار کے موقع پر اگر کسی کو اس طرح کا تحفہ دیا جائے تو جو کدورت ہے یا کوئی مشکل ہے وہ مشکل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، اور اس سے محبتوں کا تہوار اور محبتوں کا راستہ زیادہ سے زیادہ کھلتا چلا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ وجہ رہی ہو کہ اپنے عزیز و اقارب کو ایک حصہ دیا جائے، اور ایک حصہ اس لیے ہے کہ آپ خود بھی کھائیے گا، بنائیے گا، اہل و عیال کو بھی دیجیے گا، اور دوسروں کا بھی اس میں خیال کیجیے گا۔ تو یہ قربانی سے 3 مسئلے جو کتابوں میں ہیں وہ اسی طرح سے ہیں۔ اچھا، قربانی بذات خود واجب عمل نہیں ہے، کیونکہ قربانی مستحب موقدہ ہے۔ مستحب موقدہ یہ ہے کہ اس کے ریکمنڈڈ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ کرنا چاہیے سنت ابراہیمی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ قربانی کو آج تک کسی نے واجبات میں سے قرار نہیں دیا ہے۔ تو یہ قربانی کے مسئلے۔ دوسرا مسئلہ جہاں سے بھائی ابھی بیان فرما رہے تھے کہ کوئی بھی عبادت جو ہے قطرے آنسو جیسی نہیں ہے، اور اس کو بہت بڑا اجر ملے گا جو انسان آنسو بہاتا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور پیش کرتا چلوں اذان گرامی یہاں پر، وہ یہ ہے، حدیث میں اگر صرف یہ ہوتا کہ جو روئے گا اس پہ جنت ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن اس سے بھی بڑا ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو رلائے گا یا روئے گا یا رونے والی شکل بنائے گا اس پہ جنت واجب ہے، اس کو بڑا عظیم اجر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی جب روتا ہے انسان، اس کا ایک آنسو نکلتا ہے تو الحمدللہ اس پہ اللہ نے جنت رکھی ہے اہل بیت کی حدیث کے ماتحت۔ لیکن انسان جو رلا رہا ہے، رونے والا تو اکیلا رو رہا، لیکن جو رلا رہا ہے وہ ہزاروں کو رلا رہا ہے، دسیوں کو رلا رہا ہے، تو اللہ نے رلانے والے کا اجر تو رونے والے سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا من بکا و تباکا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ تباکا سے مراد یہی ہے کہ جو رلائے۔ تو عزیزان گرامی، جب ایک آنسو میں جنت واجب ہے اور اتنا بڑا صلہ ہے، تو جو شاعر اہل بیت رلا رہا ہے اللہ نے اس کو کتنا بڑا درجہ دیا ہوگا۔ میں معصوم کی حدیث کوٹ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اس لیے امام معصوم فرش عزا پہ بیٹھتے تھے اور فرزدق جیسا شاعر منبر پہ بیٹھتا تھا۔ اس میں امام کی منقصت نہیں ہے، کبھی آپ سوچے کہ وہ فرزدق اوپر بیٹھ گئے اور امام نیچے، نہیں، امام بتانا چاہتے تھے جو ہمارا تذکرہ کرتا ہے ہماری نگاہ میں اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، شاعر کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، شاعر کا ایک بہت بڑا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب تک اس کے اشعار مدح آل محمد میں ہے وہ جنتوں میں اپنے دریچے کھول رہا ہے۔
باغات بنا رہا ہے، ولا بنا رہا ہے، جنت میں اپنے آسائش کا کام کر رہا ہے، جنت کو وہ سجا رہا ہے، اس لیے کہ آل محمد اپنے اوپر کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، محمد وآل محمد وآل محمد، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور یہ مجلس چونکہ مناسبت رکھتی ہے ہمارے آقا و مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں حسب عادت آپ حضرات کی خدمت میں وہ باتیں ضرور پڑھوں گا جو مجھے پڑھنی چاہیے۔ آپ کی ولادت بسعادت 1 رجب سن 57 ہجری میں ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ واحد چہردہ معصومین میں ایسے امام ہیں جن کا نسب معصومین پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ توجہ چارہ، واحد امام ایسے ہیں کہ جو باپ کی طرف سے بھی ہاشمی سید ہیں اور ماں کی طرف سے بھی ہاشمی سید ہیں۔ یہ واحد امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نسب صرف منسوب ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیے گا، بہت بڑا جملہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام عالم زمانہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے سب سے عظیم شخصیت، امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے سب سے عظیم مرتبہ رکھنے والی شخصیت۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، اور نسب کا یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ عبادت میں، علم میں، زہد وغیرہ میں امام زین العابدین کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اس روایت محرقہ میں آپ کو مل جائے گا۔ اور علامہ محمد ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علم میں، زہد میں، تقوی میں، طہارت میں، صفائے قلب میں اور دیگر محاسین و فضائل میں اس درجے پر فائز تھے کہ یہ صفات خود ان کی طرف انتساب کرنے سے ممتاز قرار پائے۔ واہ واہ، میں نے ایک جملہ کہا ہے آپ کی خدمت میں جان گرامی، یعنی علم اور تقوی اور طہارت اور صفائے قلب، یہ سارے فضیلتیں جو ہیں جب منسوب ہو گئی امام محمد باقر کی طرف تو یہ خود بخود صفات بلند ہو گئے۔ ان کی وجہ سے امام بلند نہیں ہوئے، امام کی وجہ سے یہ صفات بلند ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کی وجہ سے یہ صفات بلند ہوئی ہیں، ممتاز ہوئی ہیں۔ علماء اہل سنت اس بات کو لکھ رہے ہیں جان گرامی۔ اور علامہ ابن سعد کا کہنا ہے، علامہ ابن سعد کیا کہتے، آپ تابعین کے تیسرے طبقے میں ہیں، اور آپ بہت بڑے عالم، عابد اور ثقہ تھے۔ اور ابن شہاب زہری اور امام النسائی نے جو آپ کو لکھا ہے، آپ کا وہ دونوں لکھتے ہیں کہ آپ ثقہ فقیہ ہی ہیں، ثقہ فقیہ، یعنی ایک ایسا فقیہ جو معتبر اور بھروسے والا ہے، وہ آپ کے لیے انہوں نے اس تعریف میں لکھا ہے۔ اور فقہا کی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کی ہے عزیزان گرامی، اس میں عطا کا بیان ہے کہ علماء کو از روئے علم کسی کے سامنے اس قدر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا امام باقر کے سامنے اپنے آپ کو لوگ چھوٹا سمجھتے تھے، اور امام باقر کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ اس زمانے کے علماء کہتے تھے ہم ذرہ بھی نہیں ہیں باقر العلوم کے سامنے۔ یہ بیانات ہیں علماء اہل سنت کے جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتے ہیں جان گرامی۔ اور صاحب روضۃ الصفا کا کہنا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل لکھنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب ایسی ہونی چاہیے جس میں صرف باقر العلوم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ باقر العلم نہیں ہے، باقر العلوم ہے۔
सुभान अल्लाह हाय हाँ 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 मुलाहिदा वाह फरमाइएगा वाह ऐसा वाह है, वाह मुलाहिदा फरमाइएगा। सुभान बाकिरुल अल्लाह इल्म नहीं है, ये बाकिरुल सुभान उलूम अल्लाह, है। सुभान यानी अल्लाह ये सुभान बाकिरुल इल्म होते तो एक इल्म में शिगाफ होता, ये वाह बाकिरुल उलूम है, यानी तमाम इल्मों में शिगाफ पैदा करने वाले का वाह नाम है वाह वाह इमाम वाह मोहम्मद बाकिर। वाह 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 सुभान एक दुरूद पढ़े मोहम्मद ला वाले मोहम्मद पर। और फिर उलमा अहले सुन्नत के एक आलिम अजीम वो लिखते हैं, ख्वाजा मोहम्मद पारसा, उन्होंने किताब में लिखा है, वो कहते इमाम बारिन मुजमओ जलालेही व कमालेही, आप अजीमुशान इमाम और वो पेशवा और जामे सिफात व जलालो कमाल थे, यानी तमाम सिफात और कमालात जमा हो गए थे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। और फिर आपने एक जुमला लिखा, ये अल्लामा शेख मोहम्मद खदरी लिखते हैं, वो कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर अपने जमाने में बनी हाशिम के सरदार थे, सुभान अल्लाह। यानी जिस तरह मौला कायनात ने सरदारी फरमाई है, इसी ऐसे ही तरीका से मोहम्मदुल बाकिर अलैहिस्सलाम ने सरदारी फरमाई है। अल्लाह अकबर, ये सुभान अल्लाह। मर्तबा है हमारे इमाम अलैहिस्सलाम का। विलादत के बाद तारीख ने लिखा है और जुमला भी लगा, जैसे ही आपकी विलादत बासादत हुई तो आपने 3 मरतबा छीका, जैसे हजरत आदम ने छीका था, और उसके हाँ, बाद आप अल्लाह की हम्द बजा लाए और सुभान एक अल्लाह शबाना रोज दस्ते मुबारक से नूर साते होता रहा। इमाम अल्लाह मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से 24 घंटे नूर सा बरसता रहा, नूर साते होता रहा। ये खासियत थी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह। आपका इसमें गिरामी लोहे महफूज के मुताबिक मोहम्मद था, हाँ हाँ और अज़ीज़ान गिरामी सुभान कुन्यत आपकी अबू जाफर थी। आपके अलकाब में सबसे मशहूर लकब आपका बाकिर था। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम की जब वजह तस्मिया पूछी गई कि इस नाम को हम बाकिर क्यों कहते हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाकिर बकरा से मुश्तक है, इसी का इसमें फाइल है, उसके माना है शक करने के और वुसअत देने के, एलाने के माना में आता है। इमाम मोहम्मद बाकिर को इस लक़ब से इसलिए मुलक़ब किया गया, आपने उलूम व मारूफ को नुमाया फरमाया है और हक़ाइक़ अहकाम व हिकमत व लताइफ के वो सरबस्ता खजाने जाहिर फरमाए हैं जो इससे पहले जाहिर न हो सके थे। सुभान जो अल्लाह चाहता वाह वाह। अल्लाह ये इमाम मोहम्मद वाह बाकिर अलैहिस्सलाम। अच्छा, जौहरी ने तो अजीब जुमला लिखा, जौहरी ने अजीब जुमला लिखा, वो ये लिखता अपनी किताब सिहा में, तवस्सअ फिल इल्म, यानी इल्म में वुसअत अता फरमाई है इमाम मोहम्मद बाकिर ने, अल्लाह अल्लाह। हाँ 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 इल्म को इतना बुलंद फरमाया है वाह वाह इमाम वाह मोहम्मद बाकिर ने। ये वाह जुमला बहुत कीमती है। वाह, एक कूजे में समंदर को समो दिया है, बेशक। समंदर को समो दिया है जौहरी ने। जौहरी ने अपनी सिहा में इस बात को लिखा, तवस्सअ फिल इल्म, इल्म के अंदर जो वुसअतें पैदा की हैं वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने की हैं। और अल्लामा सिब्ते इब्न जौजी ने भी इस बात का इकरार किया है, लेकिन शहीद सालिस नूरुल्लाह शुस्तरी साहब ने तो एक जुमला और इससे बढ़कर के लिखा है जाने ग्रामी। वो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में पैगंबर ने 40 साल पहले, 50 बरस पहले ये खबर फरमाई थी। इमाम ने ये इरशाद फरमाया था पैगंबर ने कि जब हमारा ये 5वां नुमाइंदा आएगा इमाम मोहम्मद बाकिर, तो इस तरह शिगाफ्ता करेगा उलूम आले मोहम्मद को, जिस तरह से खेती बाड़ी करने के लिए, ज़राअत करने के लिए एक किसान जमीन को शिगाफ करता है। कमाल कर दिया, कमाल का जुमला लिखा है जाने ग्रामी। यानी इस तरीके से इल्म में शिगाफ पैदा करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इल्म में कैसे कैसे शिगाफ पैदा किए हैं
یہ میں ایک مثال آپ حضرات کی خدمت میں دے دیتا ہوں اذان گرامی، اور اسی بات کو ایک درود کا سہارا لیں، محمد و آل محمد۔ دیکھیے تعلیمات اسلامی جتنی بھی ہے وہ سب کی سب مرہون منت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بے شک امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم کے جو مناظرے ہوئے ہیں، ایک مناظرہ ہوا ہے عبد الملک ابن مروان، مروان ابن حکم، حکم ابن ابو عاص، ابو عاص ابن عبد شمس، عبد شمس ابن مناف، عبد مناف، اور عبد مناف ابن قصا، یعنی پورا شجرہ میں نے ابن امیہ کا آپ حضرات کی خدمت میں اوپر تک پہنچا دیا۔ ایک مناف، چونکہ آپ کے زمانے میں کون کون تھا؟ آپ کے زمانے میں تھا عبد الملک ابن مروان، آپ کے زمانے میں تھا ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں بھی علمی مناظرے ہوئے، اور اس کا جو باپ تھا عبد الملک ابن مروان، اس کے زمانے میں بھی علمی مناظرے بہت زیادہ ہوئے، جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ ہشام کے پاس امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اچھا یہ بھی جملہ عجیب تاریخ نے لکھا ہے، ہشام گستاخی کرنا چاہتا ہے امام محمد باقر کی شان میں، لیکن اس کے پاس گستاخی کرنے کے لیے کچھ نہ ملا کہ وہ گستاخی کیسے کرے امام کی شان میں۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت میں۔ یعنی انہوں نے سوچا، کسی نے پوچھا تھا شام تو کیوں نہیں گستاخی کرتا؟ کہ میرے پاس کوئی سرے سوزن بھی سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس سے میں امام کی خدمت میں کوئی گستاخی کروں۔ یہ وہ مرحلہ تھا میرے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ امام کا ایک مناظرہ ہوا، کہتے ہیں کہ ہشام نے جب دیکھا کہ امام کے چاہنے والے زیادہ ہیں، لہٰذا وہ امام کو مدینے واپس جانے کو اس نے کر دیا۔ خلفائے بنی امیہ جو ہیں زیادہ تر یا تو شام میں رہے ہیں، یا کبھی کبھی ان کا دور بغداد سے بھی ہوا ہے، عراق میں بھی رہے، لیکن خلفائے بنی عباس جو ہیں یہ زیادہ تر یا خراسان میں رہے یا بغداد میں رہے ہیں۔ خلفائے بنی عباس آخری والے جو خلفائے بنی عباس ہیں وہ عراق میں زیادہ رہے اور شام میں ان کا دور کم رہا۔ ہشام نے جب یہ مرحلہ دیکھا تو اس نے دیکھا یار ہم نے امام محمد باقر کو بلا تو لیا ہے مدینے سے، لیکن ان کے ساتھ تو لوگ چوک در چوک ملتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان سے بہت زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا اس نے کیا کہا، اپنے فرزند کے ساتھ قصر خلافت سے خارج ہونے کو کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ ان سے کہیے کہ آپ مدینے میں تشریف لے جائیں، اس لیے کہ یہ تو وہ شمع ہے جہاں جاتے پروانے خود بخود جمع ہو جاتے، انہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بلائیں، بھائی لوگ تو خود بخود ان سے منسلک ہوتے ہیں۔ بھائی اب یہ تو بڑا وقت کم ہے، ذات گرامی ان باتوں میں، ان جملوں میں کہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وہ افراد نہیں ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اپنی واہ لوگوں سے زر و مال کے ذریعے سے کرائیں، نہیں ہرگز نہیں، یہ تو سوچا بھی نہیں ہوگا، یہ تو فکر بھی نہیں ہوگی۔ میں بھی اسی بات کو کہتا ہوں مومنین سے اور علماء کرام سے، اپنے خطبہ سے، تم جس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہو، جن کا ذکر کر رہے ہو، ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کرو کہ آؤ ہماری مجلس کو کامیاب بناؤ، بلکہ یہ ذکر ہی ان کا ہے جو خود بخود لوگ منسلک ہو جائیں گے۔ جو چاہ رہا ہوں جانے کا، یہ بہت بڑا میٹر ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ جب نکلنے کے رکھے تو راستے میں ایک مقام پر ایک مجمع کثیر ان کو نظر آیا، میرے مولا کو۔ آپ نے تفاہم سے حال کیا امام محمد باقر علیہ السلام، معلوم ہوا کہ ایک نصارہ کا ایک راہب ہے جو سال میں صرف ایک بار اپنے معبد سے باہر نکلتا ہے، آج اس کے نکلنے کا دن ہے، لوگ بہت آپ مدینے آ رہے تھے۔ اچھا یہ واقعہ شام سے ہے یا بغداد سے ہے اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن آپ مدینے جا رہے تھے یہ ملتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اس مجمع عوام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ راہب جو انتہائی ضعیف تھا اور جو سال میں سے ایک بار ایک مرتبہ اپنے معبد سے نکلتا تھا، ضعیف تھا، مقررہ وقت پر برآمد ہوا اور اس نے چاروں طرف نظر دوڑانے لگا پورے مجمع کے اوپر۔ نظر دوڑاتے دوڑاتے اس کی نظر ایک مرتبہ امام محمد باقر پر پڑی۔ جیسے امام علیہ السلام پہ اس کی نظر پڑی تو اس نے
برجستہ پوچھا کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا میں امت محمدیہ میں سے ہوں. سبحان یا اللہ. علی کمال کا جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس جملے سے ایک بات کا نتیجہ اور بھی ہوتا ہے، اور لوگ اور ہیں، اور جو مخصوص امت محمدیہ ہے یہ اور ہے. واہ 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 واہ. یہ جو امت محمدیہ کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، اصل میں امت محمدیہ آل محمدیہ ہے. اصل میں اگر امت محمدیہ کو دیکھو، اصل میں راسخون فی العلم کو دیکھو، اصل میں آل محمد علیہ السلام کے جو ہیں یہ ہے امت محمدیہ. آپ نے کہا میں امت محمدیہ میں سے ہوں. اس نے دوسرا سوال کیا آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ بھائی کمال کا جملہ ہے. تو اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ حضور عالم ہیں جاہل، تو میں تو کہوں گا میں عالم ہوں. تو آپ فوراً مجھ سے جملے کو پوچھیں گے حضور آپ عالم کاہے میں ہیں، تو اب مجھے گنانا پڑے گا میں فقہ میں ہوں. میں تو البتہ یہ طالب علم چھوٹا سا ایک مثال دے رہا ہوں، میں فقہ میں ہوں، میں عقائد میں ہوں، میں اس میں ہوں، میں اس میں ہوں، میں اس میں ہوں، میں اس میں ہوں، مجھے گنانا پڑے گا. لیکن میں جملہ کہہ دوں میں جاہل نہیں ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز میں جاہل نہیں ہوں. بھائی غور فرمائیے، خدا کی قسم بڑا اہم جملہ ہے میرے امام کا. امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. اب جیسے یہ دعویٰ کیا کہ میں جاہل نہیں ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ امام کہنا چاہتے تجھ میں جتنی حیثیت ہے تو سوال کر جواب ہم دیں گے. اب جتنا علم تیرے پاس ہے اس کے اعتبار سے تو سوال کر لے. تو فزکس میں سوال کرے گا ہم فزکس کا جواب دیں گے، تو عقائد کی باتیں کرے گا ہم عقائد کا جواب دیں گے، تو امامت کی باتیں کرے گا ہم امامت میں جواب دیں گے، تو فقہ کا سوال کرے گا ہم فقہ میں جواب دیں گے، تو علم کلام کا سوال کرے گا علم کلام کا جواب دیں گے، وحدانیت کا سوال کرے گا وحدانیت کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جاہل نہیں ہیں. تو جاہل نہیں ہے کا مطلب کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. یہ ہیں اتنی مناظر امام محمد باقر علیہ السلام کے. اچھا اب ایک بار تک آپ مجھ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہتا آپ مجھ سے یہاں کچھ پوچھنا ہے؟ امام نے کہا نہیں. تو ایک مرتبہ کہتا جب کہ آپ عالموں میں سے ہیں کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے اچھا ضرور پوچھئے. اب یہ سن کر راہب نے ایک سوال کر دیا امام کی خدمت میں، اور راہب کہتا امام سے ابھی جانتا نہیں ہے کہ امام ہے، کہتا شب و روز میں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، یعنی نہ وہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے. کیا مناظرہ ہے میرے مولانا. تو امام نے جواب دیا وہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے. اور فرمائیے گا عزیزان گرامی. اب عزیزان گرامی اس نے دوسرا سوال کر دیا آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جنت میں، اب میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں ادب کے اعتبار سے، جنت میں واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے جنت میں واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ میرے مولا کے لبھائے مبارک پہ تبسم آ گیا. مولا نے آواز دیا فرمایا آپ نے کہا دنیا کی مثال دیکھنا چاہتا ہے؟ بطن مادر میں جو بچہ پرورش پاتا ہے ان کا فضلہ کبھی خارج نہیں ہوتا. کیسا ہے؟ تو اب ایک مرتبہ پھر تیسرا سوال اس نے کیا، دیکھیں علم کیسے پھیلا، اس طرف تو میں آ ہی نہیں سکوں گا. جو مجھے علم کے ان دریچوں کو کھولنا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کیے، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ درس دینا شروع کیا اور شاگرد بنائے اور اصحاب بنائے، پھر علوم آل محمد کو آگے بڑھایا. تیسرا سوال کرتا مسلمانوں کا عقیدہ کہ کھانے سے بہشت کا میوہ کم نہیں ہوگا، یہاں کوئی مثال ہے اس بات کی؟ تو فرمایا ہاں اس کی مثال ہے کہ بہشت میں کھانے سے میوہ کم نہیں ہوگا. یہاں مثال ہے کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جاتے ہیں، پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی.
बात है, कमाल है, कमाल है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अपने इल्म को मनवाया कैसे, ये जुमला पढ़ के मजलिस को खत्म करने जा रहा हूँ। अज़ान गिरामी मुलाहिदा फरमाइएगा। ये सुनकर राहिब अपने मानने वालों की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, जब तक ये शख्स शाम के हुदूद में मौजूद है, यानी शाम की तरफ से आ रहे थे, हुदूद में मौजूद है, किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। सबको चाहिए कि इसी आलमे जमाना से मालूम करे, इसलिए कि ये अजीम आलिम दीन है। देखिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वो शख्सियत है अज़ीज़ान इकरामी। और दूसरी मुनासिबत इस हफ्ते की, वक्त तो ज्यादा हो ही गया है, मैं 4 मिनट ऊपर गुजर चुका हूँ, उसमें वक्त के खत्म करने के हिसाब से दूसरी मुनासिबत जनाब अबू ज़र गफ्फारी की इस हफ्ते में, उनकी वफात है। जनाब अबू ज़र गफ्फारी की विलादत बासादत 62 से 33 साल पहले हुई है और हिजरत के 32 साल के बाद आपकी वफात हुई है, यानी आप हुदूदन 65 बरस से जब आपकी वफात हुई है। इमाम मूसा काजिम की एक रवायत है, इमाम ने इरशाद फरमाया, रोजे महशर जब खुदावंदे आलम की आवाज आएगी कि अरकान अरबा जो इस्लाम के 4 पिलर हैं, 4 सुतून हैं, वो कहाँ हैं, तो कब्र से अरकान अरबा में ये 4 शख्सियतें निकलेंगी। उनमें एक सलमान होंगे, एक मिक़दाद होंगे, एक अम्मार यासिर होंगे और चौथे अबू ज़र गफ्फारी होंगे। ये वो 4 रुकन थे इस्लाम के, जो आले मोहम्मद के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले थे पैगंबर इस्लाम पर। और अबू ज़र गफ्फारी सबसे पहले वो शख्स थे जो रसूल इस्लाम पर ईमान लाए थे। अबू ज़र गफ्फारी जब मदीने में मुहाजिर बनकर मुलाकात के लिए पैगंबर से गए हैं तो आपने सलामुन अलैकुम कहा है, और ये सलामुन अलैकुम की सुन्नत पैगंबर को इतनी पसंद आई कि पैगंबर ने मुसलमानों से मिलते जुलते एक तरीका मुअय्यन फरमाया। ये सुन्नते जनाब अबू ज़र गफ्फारी है कि एक दूसरे से मिलो तो सलामती की दुआएं दिया करो। अब मैं एक जुमला पेश कर दूं अज़ीज़ान गिरामी आपके ज़ौक़ के मुताबिक, और यहीं पे मैं ये तज़किरा भी खत्म कर दूंगा। सलाम किया था अबू ज़र गफ्फारी ने, जवाब दिया था पैगंबर इस्लाम ने। तो जो चीज एक सहाबी ने की उसे तो मुस्तहब करार दिया गया, और जो चीज पैगंबर ने जवाब दिया उसे वाजिब करार दिया गया। इस्लाम का फलसफा समझे आप? आप इस्लाम का फलसफा समझे? पैगंबर का सहाबी दे तो मुमकिन है मुस्तहब बन जाए, लेकिन खुद पैगंबर या नफ्से पैगंबर किसी अमल को अंजाम दे तो वो वाजिब हो जाता है, वाजिब। इसलिए पैगंबर ने नादे अली पढ़कर बता दिया, जब रसूल को अली की जरूरत है तो रसूल के मानने वालों को भी अली की जरूरत है। बेशक बेशक। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अबू ज़र गफ्फारी हैं और इनकी वफात की खबर तो पैगंबर ने दी थी, लेकिन मैं वहां नहीं आऊंगा। मैं उधर आऊंगा कि हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने इस जीती जागती तस्वीर मोहम्मद को एक अलग तरीके से जहर दिया। जीन के अंदर, सबकी जीन के अंदर जहर पेवस्त किया गया, उस जीन को जहर से डुबोया गया और फिर इमाम की खिदमत में वो तोहफा भेजा गया, हदिया भेजा गया, और इमाम से कहा आप इस जीन पर सवार होइए। तारीख ने 2 जुमले अजीब लिखे हैं, मेरा मौला जब उस जीन के ऊपर सवार हुआ और उससे उतरा तो जहन बदन के अंदर सरायत कर गया था, और इमाम 3 दिन तक मेरा मौला उस जहर की तलखी से तड़पता रहा। रावी कहता है इमाम मोहम्मद बाक़िर इस तरीके से तड़पते थे जैसे मछली को पानी से निकाल लिया गया हो। मदीने का रुख किया, मदीने में आप थे, आपने इमाम जाफर सादिक को बुलाया, ऐ मेरे लाल आ, मेरा आखिरी वक्त है। वसीयतें करते जाते हैं, वसीयतें होती जाती हैं। एक मर्तबा छोटे इमाम से कहते हैं, ले बेटा जाफर सादिक,
میرے مال میں سے کچھ مال الگ کر کے حج پہ آنے والے زائرین کو میرے سوگ میں 10 سال تک مجلس حسین برپا کرتے رہنا. یعنی امام محمد باقر نے ایک ایسی وصیت کی امام جعفر صادق کو کہ آنے والے لوگوں کو بتاتا رہنا میرا جد بھی مارا گیا، میں بھی مارا گیا، اور وصیتیں ہوتی رہی. اور وصیتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیزوں، میں امام کی خدمت میں رہ کے تعزیت پیش کرتے ہوئے ایک جملہ پڑھ کے مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا، آپ مدینے میں ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے سرحانے بلایا ہے، آپ نے اسے وصیت کی ہے، بیٹے نے آپ کی وصیتوں پہ عمل کیا ہے، آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی پہنایا ہے. میرے مولا، آپ کی وصیتوں کے مطابق آپ کے لیے سوگ بھی منایا گیا، غم بھی منایا گیا ہے. لیکن ہم نے ایک باپ ایسا دیکھا ہے، بیٹا خود باپ کے قریب نہیں گیا بلکہ باپ چل کے بیمار کے بستر کے قریب گیا ہے اور آواز دیا، بیٹا میں تجھے کچھ وصیتیں کر رہا ہوں. ساری وصیتیں حسین نے بیان کر دی، بس آخری وصیت میں ایک جملہ کہا، اے میرے لال، جب قید سے رہا ہو کے مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. اب جملہ آخری ہے مجلس کا، میں پڑھ چکا، میں صاحب کو ازادار ہوں. آخری جملے میں کہتے ہیں، اے میرے لال، میرے شیعوں سے کہہ دینا جب تم ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کر لینا، تیرا بابا بہت پیاسا ہے. سید سجاد ازادارو خشک گلا تھا، شمر کا خنجر تھا، حسین کی آوازیں آ رہی تھی، نانا سلام، بابا سلام، بھیا سلام، ماں سلام. لو مارے گئے امام محمد باقر، شہید ہو گئے، لیکن لا یومن کا یوم کا یا ابا عبداللہ. جیسا آپ کا دن تھا ایسا کسی پہ نہیں آیا، میرا مولا شہید ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیحان الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب. جزاک اللہ مولانا صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا کہنے سماعت کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور زیارت جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیع. متوجہ زیارت سرکار بہت عمدہ بیان تھا آپ کا، آپ کو سلامت رکھے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. متوجہ زیارات اپنی طرف سے والدین اور جملہ مومنین و مومنات جانب سے، خصوصاً اس ترین مجلس کے بانی ڈاکٹر عاظم حسین صاحب کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. پہلے امام پنجم آخر علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر زیارت سے شروع کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امام الہدی، السلام علیک یا بدر الدجا، السلام علیک یا کہف التقی، السلام علیک یا قائد اہل التقوی، السلام علیک یا باقر علم النبیین، السلام علیک یا زین السماوات والاراضین. اللہم کما جعلتہ علما لعبادک ومستودعا لعلمک ومترجما لوحیک، فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من ذریۃ انبیائک واصفیائک ورسلک وامنائک یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. السلام علیک یا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسين وعلى منصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح والمطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله متان قتلتك ولعن الله متان ظلمتك ولعن الله متان سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرب الزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. إنشاءاللہ سب اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الإسلام وليا وحافظا وخائفا وناصرا ودليل والزكاة طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ زبردست ماشاء اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، حلم میں، رزق میں مزید اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. میں دعا گوں کہ آج ہمارے اس مجلس کے پروگرام میں جو بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اس کا ثواب جو ہے وہ کل ملا کے ہمارے جو بانی مجلس ہیں ڈاکٹر اعظم صاحب، ان کے اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کو، آپ تمام شرکا کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے، کرے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ قرار دے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے شرکت کی آج کے پروگرام میں. میری طرف سے سب کا بہت شکریہ. شاد رہیے، آباد رہیے اور کوئی غم نہ دیکھیے سوائے غم حسین کے. اگلی شب خاکسار کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شب بخیر. وعلیکم السلام. شب بخیر. شب بخیر. اللہ